یہ ایک صحابی تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئلوں پہ بھی پڑھا ہے حضرت. تو یاد رکھیے سانو ڈانگاں بڑیاں پینیاں جی، کیونکہ اسی کلینا تے بھی نہیں پڑھن ڈے، سانو ڈانگاں بڑیاں کھڑکنیاں جی حضرت، کیونکہ انہوں نے کوئلوں پہ پڑھا ہے حضرت. اور ان کے لیے لکھا ہے جی کہ ان کی پشت ایسے تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے حضرت، کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ اور اللہ کے رسول پاک کا نام لینے کی وجہ سے ان کو کوئلوں پہ لٹایا گیا. تو وہ جو تھی نا چمڑی، وہ جل گئی تھی ساری حضرت، نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی تھی. ایک دن وہ جس نے اسلام کے لیے مصائب برداشت کیے ان کا تذکرہ ہو رہا تھا. حضرت بلال کا تذکرہ آیا، حضرت صہیب رومی کا تذکرہ آیا، حضرت سلمان فارسی کا تذکرہ آیا. تو جب ان کا تذکرہ آیا نا تو پھر ان کا تذکرہ اس طرح کیا گیا کہ جی ان کی پشت ایسے ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بلاؤ. تو لکھا جب یہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اپنی پشت سے نہ قمیض اٹھا. تو انہوں نے اٹھائی تو حضرت عمر فاروق لپٹ گئے اور ان کی پشت کو چوما. تو وہ آگے سے عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پشت کو کیوں چوما ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. تو میں بھائی ہم اتنی دور کو خوشامد تو کرنے آئے کوئی نہیں حضرت، میں تو سیدھی ماشاءاللہ میں تو سیدھی آنکھاں کا ڈانگاں بڑیاں پینیاں کیونکہ انہوں نے وہ ہونا ہے نا سارا سب سامنے ہے نا، قرآن سامنے ہے، حدیث سامنے ہے، سیرت سامنے ہے، صحابہ آپ کے سامنے ہے، اہل بیت اطہار کی قربانیاں آپ کے سامنے، تو ڈانگاں بڑیاں کھڑکنی ہیں جیسے. میں سچ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہنا وہ میرے حسین نے نیزے پہ پڑھ دیا، تو کدی کار بہ کے نہیں پڑھے ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ خالی سبیل یا لنگر لگانے سے بات نہیں ختم ہوگی، ہمیں پوچھا جائے گا. تو نے سنا تھا نا حضرت بیان کر رہے تھے حسین اور قرآن، قرآن اور حسین. میرے حسین نے تو نیزے پہ پڑھا. دیکھو ساری اس کی چیک کرو، ساری اس کی فلم چلاؤ. کتنی عمر تھی اس کی؟ 70 سال. شروع کرو 7-8 سال سے لے کر 70 سال تک اس نے کدھر بیٹھ کے پڑھا. تو پھر بڑی دکھ کی بات ہوگی کہ میرے 70 سال میں ایک دن بھی نہیں ہوگا جب میں نے قرآن پڑھا ہوا. تو میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت، سانو بہت ڈانگاں کھڑکنی ہیں حضرت. ہمیں تو حضرت جی بڑا ماحول میسر ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم کو عالم کفر میں تو نہیں بیٹھے ہیں. اللہ میں جب انگلینڈ گیا تو کیونکہ ہم یہاں اکثر گلے کرتے ہیں کہ جی ہمارے مدرسے اور ہماری یونیورسٹیوں میں 50 سال کا فرق ہے، مدرسہ پیچھے ہے یونیورسٹی آگے ہے. لیکن میں جب قبلہ ادھر امداد حسین صاحب زیدہ مجدو میں نے وہاں مدرسہ دیکھا تو میرا دل بھاگ بھاگ ہو گیا، کیونکہ وہاں مدرسہ یونیورسٹی سے 50 سال آگے تھا، وہاں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے میں صحیح بہت ڈانگاں پینی ہیں جدہ سارا. قلین بچھے ہیں، اوپر تمبو لگے ہیں جناب، آپ کے لیے پنکھے لگائے گئے ہیں. بعد میں وہ ہمارا بچہ بیٹا جو شہید ہے جس کی یاد میں ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے بعد میں بڑا بہترین لنگر بھی ہوگا. اتھے حضرت جی تمبو بھی کوئی نہیں، کناتا بھی کوئی نہیں، پکھے بھی کوئی نہیں، لنگر بھی کوئی نہیں. کوئی کولے آتے ہوئے کسی کی گردن اڑا دی گئی. کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی حنین ہے، کبھی تبوک ہے، کبھی طائف کے بازار ہے، کبھی مدینہ ہے. ڈانگاں بڑیاں کڑکنی ہیں حضرت. اس لیے میں آپ سب سے، کیونکہ 2-3 باتیں کرنی ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول پاک کا نام آئے نہ شرمایا کرو. حضرت جہنم والوں کے لیے تو ہوگی ہی ہلاکت ہی ہلاکت نا. میں آپ کو جنت والوں کی بات سنانے لگا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ اہل جنت کو اتنا عطا کریں گے کہ کبھی بھی کسی جنتی کو دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف بھول کے بھی یاد نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ یہاں مکان اچھا نہیں تھا، یا مکان کی لوکیشن ٹھیک نہیں تھی، یا مکان چھوٹا تھا، مکان سادہ تھا، بے اولاد رہا، یا بیٹیاں تھیں بیٹا نہیں ملا، کچھ اس طرح کی دنیا میں اللہ اہل جنت کو اتنا عطا کریں گے کبھی کسی کو دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف یاد ہی نہیں آئی. کبھی جنتی بیٹھ کے نہیں کہا کریں گے یار دیکھو دنیا میں میرا بیٹا نہیں ہوا، دیکھو جی دنیا میں میرا گھر اچھا نہیں تھا، دیکھو جی دنیا میں مجھے اچھا لباس نہیں ملا، دیکھو جی دنیا میں نے اچھے کھانے نہیں کھائے. اتنا اللہ عطا فرمائیں گے کسی کو یاد نہیں آئے گا. لیکن میرے محبوب پاک فرما رہے اگر اہل جنت بھی جنت میں بیٹھ کر افسوس کیا کریں گے تو اس وقت پہ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا. اہل جنت بھی بیٹھ کر افسوس کریں گے وہ تب اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا، تب میں نے کیوں اپنے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا. تو پھر حضرت جی جس نے کیا ہی نہیں
اوہ پھر کی حال ہوئے گا. اس لیے حضرت آج وقت ہے اور وقت جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. آج کر لو میاں. وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے, کیونکہ باتیں بنتی بزرگوں سے ہیں, فرمایا کرتے تھے اج ساوی نے کھلے راوی نے, اج ساوی نے کھلے راوی نے, اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں, ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون, کر بیٹھے اندے پینڈے مکنے نہیں. یہ وقت جا رہا ہے میاں, یہ زبان اللہ نے دی ہے. اور حضرت جی یہ دی ذکر کے لیے, اس کا اور کوئی مقصد نہیں. یہ دی درود کے لیے نہیں, آپ کو جھوٹ کے لیے دی نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اس سے پتہ چلا یہ جھوٹ کے لیے نہیں ہے, یہ غیبت کے لیے نہیں ہے, یہ چغلی کے لیے نہیں ہے, یہ فضول بولنے کے لیے نہیں, یہ ذکر کے لیے ہے. آج یہ ہے, یہ بول رہی ہے. اچھا بڑے سارے سیانے بیٹھے ہیں, ایک کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے, لیکن کیا ہے, بولنے کا آرڈر نہیں ہوتا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ یا کوئی 2.5 سال 3 سال بعد زبان کی ساخت بدل جاتی ہے, وہی زبان ہوتی ہے. اگر رب چاہے پیدا ہوتے بھی بولے جی, اور بولے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام نہیں فرمایا پگوڑے میں, بولتی ہے اگر وہ چاہتا ہے. آج اس نے آرڈر کیا ہے, میرے اختیار میں کر دیا اس کو, تو بول لو بھائی. ان قریب وقت آنے والا نہیں بولے گی, چپ کر جائے گی. آج وقت ہے, بول رہی ہے, بول لو میاں. ان قریب چپ کر جائے گا. میں حضرت جی کسی کی نہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں. اللہ معاف کرے, جب تک بیدار رہتا ہوں جو مجھے اس سے کام لینے کا حکم دیا گیا تھا میں تو لیتا کوئی نہیں. میں تو کہنا جدو میں سوندا ہوں گا میری زبان میں کہنے نہیں شکر ہے کہ تو سو گیا, کہ میں نے بھی سوکتا سا ہے. نہ کوئی ذکر سارا دن, نہ کوئی درود سارا دن, نہ کوئی تلاوت سارا دن. میں صحیح کہہ رہا ہوں, میری زبان میں جب سوتا ہوں نا شکر ہے کہ تو سوم مر گیا. میں نے اس جدوں دا اٹھے ہے کوئی ایک ویک بندے دے پتران لا کام میرے کو نہیں لیا. جھوٹ چھڑے ہے تو غیبت شروع کر چھڑی ہوں, غیبت چھڑی ہے تو چگلی ڈائے پہ, چگلی چھڑی ہوں تو فضول بک بک کرن لگ پہ. بھئی میں تو ذکر کے لیے تھی, میں تو قرآن کے لیے تھی, میں تو درود کے لیے تھی. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, میں تو سونا سونا بولنے کے لیے تھی. میں سوندا ہوں گا تو شکر کر دی کتے گیا. اسی لیے تو لکھا ہے حضرت جن کو پتہ تھا. اور یہ حضرت یاد رکھنا, حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے, کیونکہ جو کام لیا کی لیے کرتے کوئی نہیں حضرت. مثلا جیسے میں نے کہا جی یہ فضول بولنا. ایک بزرگ تھے جی, وہ لکھا بیٹھے تھے تو جیسے قبلہ صاحبزادہ صاحب بارش کے لیے فرما رہے تھے, وہ بارش شروع ہو گئی. بندے دا کام ہے رب دی رضا تے راضی رہنا, نہ کہ رب دے کماں جو بولنا. مرضی ہے جی پان, مرضی ہے نہ پان. تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ چون سارا ہفتہ پان, تو تو بندہ ہے, تو نے تو چپ رہنا ہے. وہ بارش شروع ہوئی تو حضرت کی زبان سے نہ بس یہ جملہ نکل گیا, یہ کڑے ویلے دی بارش ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا اکثر, وہ زبان سے نکل گیا حضرت. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, کیونکہ جملہ ٹھیک نہیں تھا, کھبے نے لکھیا, اعتراض کیا گیا تھا اللہ کے رنگ پہ حضرت. وہ جب حضرت کا انتقال ہو گیا, وہ کسی مرید کو خواب میں زیارت ہوئی, انہیں حضرت کی بنی, اللہ نے کیا کیا عطا کیا؟ فرمایا عطا تو نو چڑھو, سارے رال کے کو میرے لیے دعا کرو, منو معافی مل جائے. اس نے اس کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. فرمایا حضور ہوا کیا؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش شروع ہوئی, تو زبان سے نا اتنے نکل گیا, یہ کیڑے ویلے دی بارش ہے. فرمایا اب اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتی ہیں, بندے 10 بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ تو 10 ذرا مینوں کہ بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں جی؟ تو بندہ ہے, تیرا کام ہے. رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد نبی. تو کون ہے بولنے والا؟ اب یہ گرمی آئی ہے نا, سارے بندے نے گرمی کرنی, تیرے کہنا کو مک جانی ہے. چھپ کر کے رنگ ویکھ مالک دے. یا حضرت جی مئی بھی گرمی ہے, جون بھی گرمی ہے, جولائی بھی گرمی ہے, اگست بھی گرمی ہے. یا تے دسو نہ کو میرے گرمی کرنا مک جانی. تو ایویں رب دی تقدیر تے لگا تھا بولنا. تو بندہ ہے, چپ کر کے رنگ دیکھ اس ذات کے حضرت. گرمی بھی اس کی, سردی بھی اس کی, بہار بھی اس کی, خزاں بھی اس کی. تو کون ہے بیچ میں بولنے والا؟ تو چپ کر اور اپنا رنگ دیکھ ذات کو. لیکن کیا ہے, اس لیے اب سمجھ آتی ہے کہ سب سے زیادہ لوگوں نے اپنی
زبان کی وجہ سے پکڑے جانا ہے، فضول بولنا۔ اس لیے لکھا ہے جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے، جس بات کا جواب دینا ضروری سمجھتے پتھر نکالتے، جواب دیتے، پھر پتھر رکھ لیتے منہ میں، وہ بات نکلے ہی نہ جو یار کو پسند نہیں ہے۔ تقویٰ تربیت دیکھیں نا، نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمائی، وہ بات میرے منہ سے نکلے ہی نہ جو میرے یار کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضرت جی بھائی بابیاں نے تو بڑا سوکھا سوکھا کر سانو دسیا، پتہ نہیں سانو گال کیوں سمجھ نہیں آئی۔ سوکھا سوکھا دیکھو سونا لکھا کسی نے کیا، دل یاد لئی بنایا ہے، بدا چھڑے نا دل دا مقصد کی ہے دل، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ وہ کہتے ہیں ہم اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں ان کی یاد نہ ہو۔ بتائے بڑا سوکھا سوکھا کر دسیا سانو، بلے شاہ، بابا فرید، حضرت سلطان صاحب، پیر میر علی شاہ صاحب، سوکھا سوکھا کر دسیا حضرت، کشتے کر دیتے حضرت، پتہ نہیں بات کیوں سمجھ نہیں آئی ہے۔ کیا فرمایا، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار